تو آپ جتنی بھی عبادات کریں، نیکیاں کمائیں، تو ان نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ نے نیکیاں کی، عبادت کی، تلاوت کی اور نماز پڑھی، تہجد پڑھی، نوافل پڑھے اور استغفار پڑھا، صدقہ خیرات کیا، لیکن آپ نے ان نیکیوں کی حفاظت نہ کی تو خطرہ ہے کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اب دیکھو، جیسے ایک مزدور ہے، وہ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، بجری اٹھاتا ہے اور پورا ہفتہ پھر وہ کام کرتا ہے، جمعرات اس کو پیمنٹ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، اور راستے میں پیسے گر جائیں یا کوئی اس کی جیب کاٹ لے یا چور اسے پیسے چھین لیں، پورے ہفتے کی کمائی اس کی کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ وہ بہت پریشان ہوگا، وہ بہت دکھی ہوگا۔ اسی طرح آپ دنیا میں رہتے ہوئے نماز بھی پڑھیں، قیامت والے دن آپ سے نماز کا ثواب کوئی اور لے جائے، اور آپ تلاوت بھی کریں لیکن قیامت والے دن آپ کی تلاوت کا ثواب کوئی اور لے جائے، آپ صدقہ خیرات بھی کریں لیکن قیامت والے دن اس کا اجر اور ثواب کوئی اور لے جائے، تو یہ بھی بہت بڑے گھاٹے والا سودا ہے۔ اس لیے عبادت کرنی بھی ہے اور اس عبادت پر جو نیکیاں ملنی ہیں ان کی حفاظت بھی وہ کرنی ہے۔ اب نیکیاں ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ نیکیاں ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ مثلا آپ نے کسی کی غیبت شروع کر دی، جب آپ غیبت کریں گے نا، غیبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں اس کو عطا فرمائیں گے جس کی آپ نے غیبت کی ہے۔ آپ نے صدقہ خیرات کیا، آپ نے نوافل پڑھے، آپ نے تلاوت کی، تو جس کی آپ نے غیبت کی اللہ یہ ثواب اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور قیامت والے دن اگر آپ کے پاس نیکیاں نہ ہوئی، آپ نے غیبت کی لیکن آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، تو پھر جس کی آپ نے غیبت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا بوجھ آپ کے سر پہ ڈال دیں گے۔ گناہ کیے اس نے ہیں لیکن آپ نے اس کی غیبت کی، اللہ اس کے گناہ آپ کے سر پہ ڈال دیں گے۔ جب آپ کے سر پر اللہ گناہوں کا بوجھ ڈال دیں گے معاشر کے میدان میں، جن لوگوں کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے عبادت کرنی بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ آج ہماری کوئی مجلس بھی غیبت سے خالی نہیں ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھے تب بھی غیبت کرتے ہیں، چوک میں بیٹھے پھر بھی غیبت کرتے ہیں، بیٹھک میں بیٹھے پھر بھی غیبت کرتے ہیں۔ 2 نوجوان بیٹھ جائیں، 4 نوجوان بیٹھ جائیں، 5 بیٹھ جائیں، اسی طرح گھروں میں خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ 5-7 جہاں بیٹھتی ہیں، 2 عورتیں بیٹھتی ہیں تو وہ بھی غیبت شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اس کا جرم، اس کی خطا، یہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی عبادات کو عبادت کرنی بھی ہے، نیکیاں کمانی بھی ہے، اور ان نیکیوں کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا